اس بات پر قادر ہے کہ آپ کو رزق پہنچا سکتا ہے؟ بالکل پہنچا سکتا ہے، اللہ اس بات پر قادر ہے۔ ایک واقعہ، ایک استاد اور شاگرد کا معاملہ ہے۔ اسی طرح کی باتیں جب ہو رہی تھی کہ اللہ تبارک و تعالی ساری دنیا والوں کو اگر چاہے تو اس کو رزق دے سکتا ہے بغیر کسی وسائل اور ذرائع کے، تو انہوں نے، شاگرد نے کہا کہ اس بات کو میں آزماتا ہوں۔ انہوں نے ایک سفر کیا اور ایک پہاڑ اور جنگل، بیابان جنگل میں چلے گئے اور جا کر کے وہاں بے ہوش ہو کر کے گر پڑے۔ وہ اس بات کو آزمانے کے لیے دیکھیں کہ اللہ رب العالمین رزق کی ذمہ داری لی ہے، میں اس بیابان میں جا کر کے پڑے رہتا ہوں، مجھے رزق ملتی ہے یا نہیں ملتی۔ جنگل میں گئے اور جو ہے وہ بے ہوش ہو کر کے گر پڑے۔ اتفاق سے وہاں سے ایک قافلہ کا گزر ہوا، اس کی نظر جو ہے اس آدمی میں پڑا اور دوڑتے ہوئے اس کے پاس آیا اور اس کو جانچنے پرکھنے لگا کہ یہ جنگل، یہ بیابان جنگل، یہاں پر ایک آدمی پڑا ہوا ہے، کیا معاملہ ہے؟ مرا ہوا ہے یا زندہ ہے؟ اس کو ٹٹولا، ڈھونڈا تو پتا چلا کہ یہ زندہ ہے، اس کی روح چل رہی ہے، جسم میں جان ہے، روح باقی ہے۔ لوگوں نے سوچا کہ نہ جانے کب سے بھوکے اور پیاسے پڑا ہوا ہے۔ ان کے پاس کھانے کے لیے ستو وغیرہ تھا، سوچا کہ یہ منہ سے کھا نہیں سکتا، اس لیے اس کو گھول کر کے پتلا بنا کر کے اس کے ناک سے ڈالنے لگا، اور جب ڈالنے لگا اچانک وہ اٹھ کر کے کھڑے ہو گئے اور کہا واقعی اللہ رب العالمین رزق کا مالک ہے۔ انہیں اپنے امتحان میں کامیاب ہوا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ اس بیابان جنگل میں کون رزق لا سکتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے وسائل اور ذرائع بنا دیا کہ وہ منہ سے کھا نہیں سکتا تھا، لیکن وہ ناک کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا رزق پہنچانے لگا۔ اللہ رب العالمین اس طرح قادر ہے رزق کو پہنچانے میں۔ میرے بھائی، بزرگ اور دوستو، اس لیے ہم سارے مسلمان ہیں، ہمارا ایمان اللہ پر ہونا چاہیے، بھروسہ ہونا چاہیے، توکل ہونا چاہیے اور اعتماد ہونا چاہیے۔ اللہ رب العالمین آپ کو رزق عطا فرمائے گا۔ صحابہ کرام کی زندگی آپ پڑھیے، غریب، فقیر، مسکین، وہ بھی جب ہجرت کر کے آئے کچھ نہیں تھا ان کے پاس، سب چھوڑ چھاڑ کے مدینے میں چھوڑ چھاڑ کے آئے، لیکن اللہ پر یقین تھا، اللہ پر توکل تھا، اللہ پر بھروسہ تھا، اللہ کے مطیع اور فرما بردار تھے۔ اللہ نے ہر طرف سے ان کو مال و دولت سے نوازا، مالدار ہو گئے، اور بعض صحابہ کرام اتنے مالدار ہو گئے چند مہینوں میں۔ عبد الرحمن بن عوف کے بارے میں ہے کہ جدھر وہ ہاتھ لگاتے تھے ادھر ہی معلوم ہوتا تھا کہ اس کو سونا ہی سونا ملتا تھا۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ، دیکھی کہ کتنے جانوروں کو، اشرفیوں کو، درہموں کو اللہ کی راہ میں انہوں نے خرچ کیا، ہجرت کر کے آنے کے باوجود بھی، جب ساری چیزوں کو چھوڑ کے آ گئے پھر بھی، اس لیے کہ ان کا یقین تھا، اللہ پر بھروسہ تھا، توکل تھا۔ تو میرے بھائی، بزرگ اور دوستو، اس لیے انسان کے اندر کوئی اس طرح کی اگر پریشانی میں مبتلا ہو تو وہ یہ سمجھے کہ کمی میرے اندر ہے، اللہ کے رزق کے اندر کوئی کمی نہیں ہے، اللہ کے رزق کے اندر کوئی کمی نہیں ہے۔ رات و دن محنت کرتے ہیں لیکن ہمیشہ پریشان نظر آتے ہیں۔ سوچو بسا اوقات، یاد کرو اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کر کے کہ ہم کتنے اللہ کے مطیع اور فرما بردار ہیں، کتنے اللہ کے مطیع اور فرما بردار بن کر کے ہم اللہ کی رزق کو حاصل کر رہے ہیں۔ اگر واقع انسان اللہ کا مطیع و فرما بردار ہو کر کے دنیا میں پھیلے اور رزق کو حاصل کرے، اللہ کا وعدہ ہے کہ اپنے بندوں کو ویسے ہی
رزق عطا فرمائے گا جس طرح ایک بھوکا اور پیاسا چڑیا صبح گھونسلے سے نکلتا ہے اور شام کو بالکل پیٹ بھر کر کے واپس آتا ہے، ایسے ہی اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کو بھی رزق عطا فرمائے گا۔ میرے بھائیو، تو اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت کے اندر سب سے پہلے استغفار کرنے کا حکم بتا، یہ ایک فائدہ ہے کہ اللہ رب العالمین تمہارے گناہوں کو معاف فرمائے گا۔ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا۔ دوسرا فائدہ اس آیت میں یہ بیان کیا ہے، وَيُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، اگر تم استغفار کرو گے اور قحط سالی ہو، بارش نہ ہو، تو تم پر موسلادھار بارش نازل کرے گا۔ حضرت عبداللہ بن عباس اس آیت کی تفسیر میں مدرارن کا یہی کیے ہیں کہ اللہ رب العالمین تم اگر اپنے گناہوں کی معافی طلب کرو گے تو تم پر موسلادھار بارش نازل فرمائے گا۔ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ تیسرا فائدہ کیا بتایا اس آیت کے اندر کہ اللہ رب العالمین تمہارے مال و اولاد میں اضافہ فرمائے گا۔ بیٹیوں کی ضرورت ہے، اولاد کی ضرورت ہے، تم کو اللہ رب العالمین اولاد عطا فرمائے گا۔ مال کی ضرورت ہے، اللہ تمہارے مال میں اضافہ فرمائے گا۔ کیوں؟ اگر تم استغفار کرو گے، اپنے گناہوں سے معافی طلب کرو گے، توبہ کرو گے، اور اگر تمہاری کھیتیاں ہیں، تمہارے باغات ہیں، اللہ رب العالمین مختلف قسم کے پھل فروٹ تمہیں انہیں عطا فرمائے گا۔ کبھی آپ تصور نہیں کر سکتے کہ اتنے سیلاب ہونے کے باوجود بھی اللہ رب العالمین کا اگر نظر کرم ہو جائے، کھیت میں اگر ایک ایک پیڑ اگر بچا ہوا ہے، اللہ چاہے تو اسی میں اتنا برکت دے دے گا کہ آپ تصور نہیں کر سکتے ہیں۔ اور اس طرح کی مثالیں موجود ہیں، آپ کی زندگی میں گزرا ہوگا۔ اور مزید یہ بھی بیان کیا ہے کہ اللہ رب العالمین تمہارے ان باغات کے درمیان نہریں جاری کر دیں گے۔ میرے بھائی بزرگ اور دوستو، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مقدس کے اندر جنتیوں کا جہاں بھی ذکر آیا ہے، جنت کے ذکر کے ساتھ ساتھ تجری من تحت الانہار کا بھی ذکر آیا ہے، کیونکہ اس کی بڑی اہمیت ہے دنیا کے اندر بھی۔ اس لیے آپ بڑے بڑے شہروں میں دیکھیں گے، جو سب شہر زیادہ سمندر کے کنارے میں ہیں، اس کی بڑی قیمت ہے۔ سب سے مہنگی جگہ وہی ہوتا ہے جو سمندر کے کنارے ہوتے ہیں، کیونکہ سمندر سے آب و ہوا اچھی ہوتی ہے۔ وہاں لوگ مہنگے مہنگے ہوٹل بناتے ہیں، لوگ باہر سے جا کر کے وہاں کا سفر کرتے ہیں۔ تو دنیا میں بھی لوگوں کی چاہت ایسی ہو کہ وہ سمندر کے کنارے اگر اس کو رہنے ملے تو اس جگہ کی اہمیت، اور دنیا میں جتنے بھی بڑے بڑے پیسہ والے لوگ ہوتے ہیں وہ ایسی ہی جگہ کو اپناتے ہیں دنیا کی عیش و عشرت کو حاصل کرنے کے لیے۔ اللہ رب العالمین نے بیان کیا ہے کہ تم اگر موقع نہیں ملتا ہے اس طرح کا تو دنیا میں عمل کرو، دنیا میں نیک عمل کرو۔ اللہ رب العالمین تمہیں قیامت کے دن ایسے باغات عطا کریں گے، ایسے جگہ عطا کریں گے جو آپ کو جو ہے بالکل اس کے درمیان اور اس کے نیچے سے نہریں جاری ہوگا۔ اوپر گھر اور نیچے اگر نہر جاری ہو کتنا اچھا لگے گا۔ اسی طرح کے مثال اللہ رب العالمین نے قرآن میں دیا ہے کہ اس کی اہمیت دنیا میں جس قدر ہے، اللہ رب العالمین اس سے بہتر بنا کر کے آپ کو کل قیامت کے دن بھی عطا فرمائے گا۔ کس چیز کی کمی ہے اللہ رب العالمین کے پاس؟ میرے بھائی بزرگ اور دوستو، کسی چیز کی کمی نہیں ہے، کمی ہمارے اندر ہے۔ اس لیے ضرورت ہے کہ ہم اپنی کمیوں کو ڈھونڈیں اور تلاشیں کہ ہمارے اندر کمی کس چیز کی ہے۔ ہم اتنا دوڑ دھوپ کرنے کے باوجود بھی ہمارے گھروں پہ بے برکتی کیوں ہے؟ ہمارے گھروں میں رزق میں کسادگی کیوں نہیں ہے؟ ہم پریشان کیوں ہیں؟
سوچو میرے بھائی بزرگ اور دوستو، اور تلاش کرو اپنی کمیوں کو، ان کمیوں کو دور کرو، اللہ سے مانگو، اللہ تمہاری دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے، اللہ تمہاری دعاؤں کو بدلے تمہیں بھرپور اس کا بدلہ دینے والا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو دنیا کے اندر جب تک زندہ رکھے، ہمارے رزق کے اندر کسی طرح کی کوئی کمی نہ پیدا کرے۔ اللہ رب العالمین ہمارے رزق کے اندر کشادگی عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہماری پریشانیوں کو دور فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں سے جو بیمار ہیں ان کو مکمل طور پر شفایابی عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں پکا اور سچا نمازی بنائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں قرآن و حدیث کو سن کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والحمد للہ رب العالمین۔